اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، مختلف قسم کی چیزیں سائیکیٹری کے حوالے سے آپ سنتے ہیں، جن میں انزائٹی، ڈپریشن، فوبیاز اور اسی طرح ایک کنڈیشن جس کو کہا جاتا ہے obsessive compulsive disorder یعنی OCD۔ اب OCD کیا ہے؟ اس کے دو کمپوننٹس ہیں، obsession اور compulsion، اسی لیے اس کو obsessive compulsive disorder کہا جاتا ہے۔ obsession کس چیز کو کہا جاتا ہے یا obsession کیا ہے؟ اب اس میں شکوک و شبہات پیدا ہونا، ذہن میں کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی فیئر پیدا ہونا، کوئی گھبراہٹ پیدا ہونا، کوئی وہم پیدا ہونا جو بار بار ریپیٹڈلی پیدا ہوتا رہے، اور اسی طرح مختلف قسم کی فوبیاز، گھبراہٹوں کا اور ڈر کا بندہ شکار ہو جاتا ہے، اور وہ چیز اس کو بار بار آتی ہے، یعنی مختلف قسم کی سوچیں آنا اور وہ بار بار آپ کو تنگ کریں، اور ایسی سوچ جو انوانٹڈ ہو، یہ obsession کہلاتی ہے۔ یا پھر فوبیاز، کسی چیز کا ڈر ہونا، یعنی وہ چیز سرے سے ہے ہی نہیں لیکن آپ کو اس کا ڈر ہے، آپ مکمل طور پر صحت مند ہیں لیکن ذہن میں آپ کی یہ سوچ رہتی ہے کہ نہیں، مجھے کوئی بڑی بیماری ہو سکتی ہے، بڑی بیماری ہو سکتی ہے، یا کوئی بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اس قسم کی چیزوں کو obsession کہا جاتا ہے۔ پھر جناب بات آ جاتی ہے compulsion کی۔ جو compulsive disorder ہے اس کے کیا کمپوننٹ ہے؟ جو compulsive disorder ہے اس کے کمپوننٹس یہ ہیں کہ ایک چیز آپ بار بار کرتے ہیں اور غیر ضروری چیز آپ بار بار کرتے ہیں لیکن آپ مطمئن نہیں ہوتے۔ کچھ لوگوں کو obsession ہوتا ہے جناب جراثیم کا، کہ جراثیم سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ پھر compulsion کیا ہوتی ہے کہ وہ بار بار ہاتھ دھونا، یا بار بار جو تو اپنے کپڑوں کو صاف کرنا، یا کسی ایسی جگہ پر نہ بیٹھنا جہاں پر کوئی اور بیٹھا ہوا ہو، یا پھر برتن وغیرہ کا استعمال کرتے وقت ان چیزوں کا اگر آپ کو بار بار یہ ڈر اور یہ خوف رہتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کچھ چیزیں کرتے ہیں، اپنی پلیٹ وغیرہ، اپنے چمچ وغیرہ، اس کو بار بار دھونا اور پھر بھی یہ شک رہنا کہ یہ صاف نہیں ہے، یہ obsessive compulsive disorder کی علامات ہو سکتی ہیں۔ پھر اسی طرح لوگ مختلف قسم کی چیزیں ریپیٹڈلی کرتے رہتے ہیں، جیسے آپ آتے ہیں اور آپ کو پھر سوچ آتی ہے کہ میں نے شاید دروازہ بند نہیں کیا، آپ جاتے ہیں، پھر کنڈی لگاتے ہیں، پھر لاک کرتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر آپ کو یہ سوچ آتی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو، خاص کر خواتین میں، یہ ہوتا ہے کہ کچن میں چولہا جلتا ہوا چھوڑ گئی ہیں یا اس طرح کی چیزیں، اور وہ اصل میں ہوتا نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ بار بار جاتی ہیں، ان کو یہ خوف، یہ ڈر اور یہ obsession اور compulsion کا جو ایک کمبینیشن ہے، یہ ان کی زندگی کو برے طریقے سے متاثر کرتا ہے۔ یہ obsessive compulsive disorder، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں، یہ جینیٹک ہو سکتا ہے، یہ فیمیلیل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ مختلف قسم کی اور علامات، کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جو سینٹرل نروس سسٹم کو، جس طرح میننجائٹس وغیرہ، انکیفلائٹس، یہ چیزیں جب سینٹرل نروس سسٹم آپ کے برین کو افیکٹ کرتی ہیں، اس کے بعد جو پیچیدگیاں آتی ہیں ان میں ڈپریشن یا obsessive compulsive disorder، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو زندگی کے تلخ تجربات ہوتے ہیں، یعنی بچپن میں کچھ ایسی چیزیں جو کہ مائنڈ پر، اور خصوصاً جب مائنڈ میچور بھی نہ ہو، اس وقت مائنڈ پر بہت زیادہ پریشر پڑ جائے، خصوصاً سکولز میں، مدرسوں میں، یا پھر فیملی میں کچھ اس طرح کی چیزیں ہو جائیں بچپن میں جو ذہن پر گہرے نقوش چھوڑ جاتی ہیں اور ایک نیگیٹو امپیکٹ آپ کے ذہن پر چھوڑ جاتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی۔ اور پھر کچھ لوگوں کے ساتھ تلخ تجربات اور شکل میں ہو جاتے ہیں، حادثات کی شکل میں ہو جاتے ہیں، سیکشول ایبیوز کی شکل میں ہو جاتے ہیں، اور پھر اس طرح جو ہے تو ان کی زندگی جب وہ آگے بڑھتے ہیں، جب وہ میچورٹی کی طرف بڑھتے ہیں، تو ان کے ذہن پر وہی obsessive compulsive disorder اور وہی علامات اور وہی چیزیں، وہی شکوک و شبہات جو ہے اور وہی ڈر، خوف جو ہے وہ طاری رہتا ہے۔ کچھ لوگ جو ان چیزوں کے علاوہ اگر ان کو اس طرح کے مسائل نہ ہوں، ڈپریشن کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، اور اس کی وجوہات میں سے جو ایک کامن وجہ ہے وہ ہے برین میں جو نیورو ٹرانسمیٹر ہے، جو کیمیکل ہے، خصوصاً سیروٹونین، اس کی کمی کی وجہ سے بھی اس طرح کی علامات ہو سکتی ہیں۔ اس کا علاج کیا ہوتا ہے؟ جو بھی علاج ہو اس میں سب سے بنیادی چیز جو دیکھی جاتی ہے، ان فیکٹرز کو دور کرنا، ان چیزوں کو دور کرنا جو آپ کو ان بیماریوں کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ تو ری ایشورنس ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس پیشنٹ کو ری ایشورنس کرائی جائے، ان کو دلاسا دیا جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، یا اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوگا۔ اس طرح کی چیزیں جو ہے ان کو ری ایشورنس کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو سوشل سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو فیملی سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کے ساتھ اگر حل نہ ہو، پھر ہم ایک سٹیپ اہیڈ جاتے ہیں اور اسے سائیکو تھراپی کہا جاتا ہے، یعنی سائیکالوجسٹ اس کے مائنڈ کو چینج کرتا ہے، مختلف سیشنز ہوتے ہیں، ان کو سمجھایا جاتا ہے، ان کے ساتھ سیشنز لیے جاتے ہیں، ان کو
ایک کنورسیشن میں اور ایک ڈیبیٹ میں ان کو مصروف کیا جاتا ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے اور اس طرح سے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ پھر سائیکو تھراپی کے بعد جناب آ جاتی ہے کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی، جو کہ سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ دونوں مل کر کرتے ہیں، اور ان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے پیشنٹس کا اس کو چینج کیا جاتا ہے، اس پر توجہ دی جاتی ہے اور ان کی ایسی ٹریننگ کی جاتی ہے کہ مینٹلی وہ اسٹرانگ ہو جائے اور ان چیزوں سے یا ان علامات سے جو ہے تو وہ محفوظ رہ سکیں، یا وہ یہ علامات اگر ان مریضوں میں ہوں تو یہ ان سے دور کی جا سکیں۔ اور پھر بھی اگر ان کے ساتھ بھی نہ ہو تو پھر جناب بات آ جاتی ہے فارمیکو تھراپی کی طرف، اور جو دوائیاں ہوتی ہیں ان چیزوں میں خصوصاً جس طرح میں نے سیروٹونین کا ذکر کیا کہ سیروٹونین کی کمی کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے سلیکٹیو سیروٹونین ری اپٹیک انہیبیٹرز یعنی SSRIs یا SNRIs جو دوائیاں ہوتی ہیں ان کا استعمال کرایا جاتا ہے۔ اور یہ نہ صرف ڈپریشن کی دوائیاں ہوتی ہیں بلکہ ان کے ساتھ برین میں سیروٹونین کا لیول بڑھ جاتا ہے، اور جو obsession اور کمپلشن جس کی وجہ سے obsessive compulsive disorder پیدا ہوتا ہے جناب وہ کم ہو جاتا ہے اور اس میں بہتری آ جاتی ہے۔ پھر جو ڈے ٹو ڈے روٹین ہے ان پیشنٹس کو آپ ری ایشور کرائیں، جس چیز کا ان کو خوف ہو اس کے ساتھ ان کی سینسٹائزیشن کرائیں کہ دیکھیں آپ اگر اس کمرے میں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اگر اس کرسی میں بیٹھ گئے تو کوئی اس طرح کے جراثیم نہیں ہے، یا آپ کے کپڑے جو ہیں اچھے طریقے سے صاف ہیں، یا اگر آپ اچھے طریقے سے ایک دفعہ نہا لیں یا ہاتھ دھو لیں تو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے آپ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں ان کو بار بار کرا کے ان کو ٹریننگ کرا کے اور اس سے آپ آرام سے ان کو دور لا سکتے ہیں کہ ان کو ری ایشورنس کرائی جائے۔ پھر ان کے لائف سٹائل میں کچھ چینجز لانی پڑتی ہیں جن میں ان کو ایکٹیویٹیز کی طرف لانا پڑتا ہے، ایکٹیویٹیز میں ان کو انڈلج کرنا پڑتا ہے، ان کو پازیٹیو ہیبٹس کی طرف لانا پڑتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر ان میں جو چیز ہو سکتی ہے جناب وہ ہے کہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز کے علاوہ ان کی ٹریننگ ایسی ہو اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا لوگوں کا ایسے ہو کہ وہ ان کو بجائے تنقید کا نشانہ بنانے کے ان کی ایک پازیٹیو اصلاح کی طرف ان کو لے کے جائے، تو ان لوگوں میں یقینی طور پر بہتری آ جاتی ہے۔ جن لوگوں میں obsessive compulsive disorder ہو ان لوگوں میں یقینی طور پر خوراکوں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ جو اسٹیمولنٹ سبسٹانسز، چاکلیٹ، بیریز وغیرہ اور یہ ٹائپ کی چیزیں، کافی، چائے وغیرہ، ان چیزوں سے اگر ان کو تھوڑا سا بچایا جائے اور فریش فروٹ، جوسز، پھل سبزیوں کا، چکن مچھلی کا، ان چیزوں کا اگر استعمال کرایا جائے، خصوصاً پولٹری جن میں انڈا اور ایسی چیزیں شامل ہیں، جو سی فوڈز ہیں ان میں ٹرپٹوفین زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں، اس سے ان کے جو نرو ٹونک کے طور پہ بھی کام کرتی ہے، ان کے جو نیورونل اینڈز پر جو سیروٹونین ہے اس میں بھی بہتری آ جاتی ہے، اور یہ مریض جو ہے ایک خوبصورت اور صحت مند زندگی کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ میڈیسن نالج کے حوالے سے، ہیلتھ ٹپس کے حوالے سے اور ہیلتھ ایشوز کے حوالے سے جو ڈسکشنز میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔